الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، آج عید قرباں اور عید الاضحیٰ ہے۔ آج کا وہ دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے پروردگار کی رضامندی کے لیے اس کے حضور میں اپنی قربانی پیش کریں گے۔ قربانی یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ احادیث میں اس سلسلے میں بڑے فضائل وارد ہوئے۔ یہ اتنا مقرب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اگر کوئی بندہ 7 حصے جو ہوتے ہیں جانور میں، اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی گوشت کھانے کی نیت کر لیتا ہے تو 7 کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ خالص اپنے پروردگار کے لیے رب اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے فضائل بہت سارے احادیث میں آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور زمین پر خون گرنے سے پہلے اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، وہ جانور قبول ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ کوئی آدمی یوں سوچیں کہ میں 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 کا جانور ذبح کرنے کے بجائے میں کسی کو صدقہ دے دوں، کسی کے گھر کا اناج بھر دوں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اگر وہ اس کے مقابلے میں کرتا ہے تو خطرہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربانی کا جانور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور کل قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھوروں سمیت لایا جائے گا۔
کھور، حالانکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کھائی نہیں جاتی، سینگ بھی نہیں کھائے جاتے، بال بھی نہیں کھائے جاتے، اور کھور بھی کھانے میں نہیں آتی۔ یہ تینوں چیزیں کل قیامت کے دن لائی جائے گی۔ زین العرب اس روایت کے خلاصے میں لکھتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا خون بہانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان قیامت میں قربانی کا جانور جس طریقے سے قربانی سے پہلے بے عیب تھا، کوئی عیب نہیں تھا، اسی طریقے سے بغیر عیب کے قربانی کے جانور کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور یہ قربانی کا جانور پلے صراط پر سواری بن کر آئے گا، یہ سواری کے کام دے گا۔ صاحب مظاہر حق اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس میں ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے، اس طور پر کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا تھوک مبارک زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ لے لیتے تھے اور اس کو اپنے جسم پر ملتے تھے، لگا لیتے تھے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کے جانور کا اکرام ہے، قربانی کرنے والے کا اکرام ہے کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب قربانی کا حکم ملا تو یہ سوال کیا، ما هذه الاضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے سب پور کر لو، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کا دمبا ہو تو اس میں تو اون ہوتا ہے، اونٹ وغیرہ میں اون ہوتا ہے، تو فالصوف یا رسول اللہ، اون میں کیا ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس روایت کے تحت محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نیکی کا ذکر کیا کہ اس کو ایک نیکی ایک بال کے بدلے میں ملے گی۔ اس کا مطلب کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، تو ہر بال کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائے گی۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، 10 نیکیاں اس کو ملے گی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی ذبح ہوتی ہے، وہاں پر آپ حاضر رہو، کھڑی رہو، اپنی قربانی کے جانور کو دیکھو، اس کو ذبح کرتے ہوئے، یہ کل قیامت کے دن پلے صراط پر سواری بنا کر کے یہ جانور لایا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کو، ابو امامہ ابن سہل فرماتے ہیں، ہم قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرتے تھے، تازہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ
کل قیامت کے دن یہ ہماری سواری بننا ہے۔ قیامت کے میدان میں قربانی کے جانور کو صورت مثالی میں پیش کیا جائے گا، یعنی جس طریقے پر انسان کے جسم کے تمام اویو ہے، تمام اعضاء، اس کی طرف سے نعم البدل بن جائے گا۔ انسان کے ہر عضو کے بدلے میں قربانی کا جانور نعم البدل بن جائے گا اس کی طرف سے۔ لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ہم تو پہچاننے کا مسئلہ ہی بہت کم رہتا ہے، کیونکہ ہم تو اس کو بوجھ کی طرح ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو بوجھ نہیں، فطیبوا بہا نفسا، اس کو خوشدلی کے ساتھ ادا کیا کریں قربانی کو۔ قربانی کا جانور صورت مثالی میں یہ پل صراط جو ہیں اس کی صورت مثالی ہوگی۔ بندے کے جو اعمال ہے اس اعمال کے تحت پل صراط کو بچھایا جائے گا، اور جس طریقے پر پل صراط ہوگا اس کے اعمال میں اس کا جانور اسی طریقے پر اس کو پل صراط سے جلدی پار کروا دیا جائے گا۔ ہم اس نیت سے اپنے قربانی کے جانور کی تیاری کیا کریں۔ یہ قربانی کا جانور شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسلام کے شعائر بہت سارے ہیں، کوئی اسلامی نشانیوں کو، شعائر کو ختم کرتا ہے، فنا کرتا ہے تو وہ قوم بھی فنا ہو جاتی ہے، وہ قوم باقی نہیں رہتی، بہت جلدی مٹ جاتی ہے۔ جیسے اذان شعائر اسلام میں سے ہے، جماعت کی نماز یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، قربانی کے جانور یہ اسلام کی شان و شوکت اور اسلامی شعائر میں سے ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں شعائر اسلام، اگر کوئی اس کی شان و شوکت کو ختم کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ قوم فنا ہو جاتی ہے، وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شاعر اسلام کا احترام کریں۔ اسی لیے تو حکم ملا ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو مار نہیں سکتے، قربانی کے جانور کو مارنا مکروہ ہے، قربانی کے جانور پر لکڑی نہیں چلا سکتے، قربانی کے جانور کا ادب و احترام لازم ہے۔ یہ ہے شاعر اسلام کی چیزیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اس کے خلاف قربانی کتنی اہم چیز ہے، اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ قربانی کی طاقت رکھے، وسعت رکھے اور باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حالانکہ اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ عیدگاہ میں جو عام نماز ہوتی ہے، عید کے موقعوں پر جو نماز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ذم غفیر، جب مسلمان مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں۔ قربانی ادا کرنے پر بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو کہا کہ تو مغفرت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ محدثین اس روایت کے تحت میں لکھتے ہیں کہ تو مغفرت کا لائق نہیں ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب قربانی جیسا اہم عمل تجھے دیا گیا مغفرت کے لیے اور تو قربانی ادا کرتا نہیں ہے، تو تو مغفرت کے قابل نہیں۔ باقی فضائل اور وعیدیں بہت ساری ہیں، مختصر وقت ہیں، چند مسائل جو ذکر کے قابل، جس کو ذکر کرنا ضروری ہے، اس کو میں ذکر کر دوں۔ مسائل کچھ یہ ہیں کہ صبح صادق سے پہلے قربانی ادا ہوتی نہیں ہے۔ اب آج ہم دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ میں بھی آج ہی کے دن قربانی ہے، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی شاید کل قربانی ہے، آج نہیں ہے۔ تو یہ ملک ہے، ہماری قربانی آج ہے، تو ساؤتھ افریقہ ہم سے 3.5 گھنٹے پیچھے چل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں کی نماز کے بعد قربانی کرنے جاتا ہے تو ان لوگوں کی اب تک صبح صادق ہوئی نہیں ہے، تو ان لوگوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن کی ساؤتھ افریقہ کی قربانی یہاں انڈیا میں کرنے والے ہیں، وہ لوگ ان کا انتظار کریں، وہاں صبح صادق ہو جائیں، اس کے بعد یہاں جانور کو ذبح کریں، ورنہ ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ اسی طریقے پر قربانی کے مسئلے میں جن لوگوں کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کے اطلاع کر دیں، خبر کر دیں۔
کچھ ملک ایسے ہیں جو ہم سے آگے ہیں، سعودی عربیہ، اسی طریقے پر برطانیہ کے ملک UK وغیرہ، وہ ہم سے ایک دن آگے چلتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی قربانی ہم یہاں کرتے ہیں تو وہ تو ابھی سے ادا ہو جائے گی نماز کے بعد فوراً۔ احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے 2 دن میں ان کی قربانی ختم کر دی جائے، البتہ اگر رہ گئے ہیں تو تیسرے دن بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے ان لوگوں کی یہاں پر، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے 2 دن میں قربانی ادا کر دی جائے۔ اسی طرح حاجی لوگوں کا ایک مستقل مسئلہ ہے، لوگ یوں کہتے ہیں کہ حاجی لوگ وہاں قربانی کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہاں پر قربانی نہیں، مسئلے الگ ہیں۔ وہاں پر حاجی لوگ جو جاتے ہیں تو حاجی لوگوں نے عمرہ اور حج یہ 2 چیزیں ادا کی، چاہے وہ قران کریں تمتع کریں، یہ لمبے مسئلے ہیں اس سلسلے میں، تو ان لوگوں کے شکرانے کے طور پر وہاں وہ لوگ قربانی پیش کریں گے، وہ ادا کریں گے احرام سے نکلتے وقت وہ۔ لیکن یہاں پر جو قربانی ہے ان کی وہ اپنی واجبی قربانی ہے، مالدار آدمی ہے، مسافر نہیں ہے، 15 دن وہاں پر کسی جگہ پر اس کا قیام ہے تو وہ مسافر سے بھی نکل گیا، تو وطن میں جو قربانی کرے، چاہے وہ سعودی میں کرے یا وطن میں کرے، تو یہ قربانی کا وجوب اس کے اوپر ہے، تو وہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، اور وطن میں جو قربانی کروائی جاتی ہے وہ اپنی ذاتی قربانی ہے، چاہے وہ وطن میں کرے یا وہاں پر کرے۔ تو اس سلسلے میں یہ نہیں کہ وہاں پر حاجی نے قربانی کر لی، اب یہاں پر قربانی کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی غفلت ہے۔ اگر 3 حصے قربانی کے 4 عقیقے کے 4 قربانی کے 3 عقیقے کے جو بھی ہو، وہ بھی تقرب کے لیے ہیں۔ جس طرح قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا، اسی طرح عقیقے کے حصے میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح ایک حصے میں اگر مرحومین کو ثواب پہنچانا ہے، ایک حصے میں تو جتنے چاہیں مرحومین کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن ایک حصے میں ایک ہی واجب قربانی ادا ہوگی۔ ایک حصے میں جتنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، مرحومین ہو جن کو بھی پہنچانا چاہے، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایک حصے میں ایک ہی واجب قربانی ادا ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک جانور کی قربانی کر لی سارے گھر کی طرف سے آ چکا، ایسا نہیں ہے۔ اس مسئلے میں تھوڑی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ جو حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قربانی پیش کی، کہا کہ یہ اپنے طرف سے قربانی، اور دوسرا کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے قربانی۔ تو اس مسئلے کو ظاہر کو لے کر کے لوگ یوں کہنے لگے کہ بس ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جائے گی، نہیں، بکرا ہے تو ایک ہی حصہ، اور بڑا جانور ہے تو اس میں سے 7 حصے 7 قربانی کے کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کے بارے میں بڑی غفلت ہے قربانی کے جانور میں، کہ ہمارے یہاں جو قصائی لوگ آتے ہیں قربانی ذبح کرنے والے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ جو قربانی جس کی جا رہے اس کو چاہیے کہ وہ دھیان دے کہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ کے نام کے علاوہ قربانی ذبح نہ کی جائے۔ چھری پکڑنے والا کبھی مالک گھر کا ہوتا ہے یا جس کی قربانی ہوتی ہے، وہ بھی چھری میں سہارا دیتا ہے کہ میرے جانور کو میں ذبح کروں، تو اس کو بھی اللہ اکبر اللہ کے نام سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے کوئی اللہ اکبر یا اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور حرام کے درجے میں ہو جاتا ہے، مردار بن جاتا ہے۔ جس طرح مردار کو نہیں کھا سکتے وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، قربانی کا جانور ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ بہت جلدی ہمارے قصائی جلد بازی میں پانی ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس کو چھوڑے رکھو تھوڑی دیر تک۔ علماء اس میں بہت احتیاط بتلاتے ہیں، تھوڑی دیر چھوڑے رکھو۔ اصل میں دم مسفوح، بہنے والا خون، یہ حرام ہے۔ بہنے والا خون نکل، اب پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس قدر نکلنا چاہیے وہ خون نکل نہیں پاتا۔ مناسب یہ ہے کہ پہلے تھوڑی دیر 2-3 منٹ انتظار کریں، خون نکل جانے دیں، وہ خود ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد پانی ڈالیں۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی چمڑی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان معاملوں میں یہ تمام چیزیں مناسب نہیں ہیں، یہ تمام جلد بازی میں 2-3 منٹ کے لیے اپنی قربانی کے جانور کو مکروہ نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں، اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے
بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ضروری مسائل تھے وہ ہمارے سامنے آ چکے۔ یاد رہے کہ قربانی کے جانور کو کس طریقے سے اس کے دونوں پیر قبلہ کی طرف، اس کے چاروں پیر قبلہ کی طرف ہوں گے۔ جو قربانی کے جانور کے چاروں پیر قبلہ